کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے پردگی یہ ترقی ہے، یہ ماڈرنزم ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ جہالت تھی۔ کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ کیا جاتا تھا، تو برہنگی یہ جدت نہیں ہے، یہ قدامت ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اس سے اسلام نے نکالا ہے، اور پردے کی طرف اسلام انسانیت کو لے کر کے آیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد حیاء من اظراف خدرہا، کمواری لڑکی پردے میں لپٹی ہوئی جس طرح حیادار ہوتی ہے، حضور اس سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ تو یہ ہمارا دین ہے، لیکن مغرب اور لادینی قوتیں جانتی ہیں کہ پردہ اسلام کا شعار ہے، اور انہوں نے پہلے اس کو کمزور اس طرح کیا، جس طرح ایک رواج کسی نے کہا، بعض بڑے بڑے چینلز کے اوپر بیٹھ کے نام نہاد مفکرین کہتے ہیں یہ عرب کلچر تھا۔ عرب کلچر تو برہنگی تھا، عرب کلچر تو برہنہ طواف کرنے کا تھا، گھروں پہ جھنڈے بدکار خواتین کے چھتوں کے اوپر عرب میں لگتے تھے۔ تو یہ پردے کا تصور کلچر نہیں ہے، بلکہ یہ سنت زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر دین کی کوئی الگ شناخت ہوتی ہے، الگ پہچان ہوتی ہے، ہر دین کا ایک الگ نشان ہوتا ہے۔ تو اسلام کی وہ خاص چیز، وہ خاص نشان، خاص پہچان پردہ ہے، حیا ہے، اور اگر حیا چلا جائے تو پھر دین بھی چلا جاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا حیا اور ایمان دو آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چلا جائے گا پیچھے پیچھے دوسری شے بھی چلی جائے گی۔ تو لادینی قوتیں اس بات کو جانتی ہیں کہ اگر حیا چھین لیں گے تو ایمان اس کے پیچھے پیچھے اس راستے سے جو حیا کے چھننے سے بنے گا، تو انہی قدموں پہ ایمان بھی رخصت ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا ان کو یہ کہو کہ تم ترک ایمان کرو تو یہ تو کبھی راضی نہیں ہوں گے، تو اس لیے انہیں پردے کا ترک کروایا جائے، انہیں حیا کے جوہر سے محروم کیا جائے تاکہ یہ ایمان کے جوہر سے بھی محروم ہو جائیں۔ تو پھر انہوں نے کئی رنگ تراشے، کبھی کہا کہ نظر کا پردہ ہے، کبھی کہا کہ پردہ تو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ آج کا شخص جو شہوتوں سے لتھڑا ہوا ہے، جہاں شہوات کی گندی ہوائیں چل رہی ہیں، اس ماحول کے اندر اگر کوئی یہ بات کہے تو کتنی عجیب ہے، جس ماحول میں تقدس کی باد صبا چلتی تھی اور وہی اترتی تھی، اور جبریل کو وہی لے کر کے آتے صحابہ نے دیکھا تھا، اور قرآن اترتا تھا، اور قرآن پڑھانے والے سکھانے والے خود صاحب قرآن تھے۔ وہ صحابہ، ان کو جب پردے کا حکم دیا گیا اور ان کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ جب ابو بکر و عمر کو کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنا، جب عثمان و علی سے کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنا، جب سیدہ عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب، سیدہ فاطمہ تو زہرا سے کہا گیا کہ تم اپنے پردے کی حفاظت کرنا، تو مجھے بتائیے اس تقدس مآب ماحول کے اندر بھی جب پردہ کرنے کے لیے مومنوں کی ماؤں کو حکم دیا گیا، اور ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عشرہ مبشرہ جن کی جنت کی ضمانت بھی رسول اللہ نے دی ہے، تو جب ان کو بھی کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنا، تو میں اور آپ کس شمار میں ہیں؟ تو یہ ایک نفس کی کہانی ہے جو ہم گھڑ کے بیٹھ گئے، کہا کوئی بات نہیں جی، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ بحالت مجبوری خواتین کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی اس کو تاکید کی گئی کہ تیرا پردہ کسی صورت کے اندر بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ میں خراج پیش کرنا چاہتا تھا یہاں ہماری ہمسائیگی کے اندر اس خاتون کو جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے بتلایا کہ یہ امت ابھی بھانج نہیں ہوئی، اس امت میں آج بھی بیٹیاں موجود ہیں جو اپنی آبرو پر پہرا دے سکتی ہیں، اور یہ حالات بتاتے ہیں کہ یہ امت مرنے کے لیے نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہے انشاءاللہ۔ اس دبی ہوئی راکھ میں چنگاریاں موجود ہیں، جو وقت آیا تو شعلہ جوالہ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اقبال نے ایک بات کہی تھی، اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اقبال کہتا ہے اس فقیر کی ایک بات مان لے، ساری امتیں مر جائیں گی، امت مسلمہ تجھے زوال نہیں آئے گا، اور وہ کیا؟ بطول باش، بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی جیسے بیٹے جنم لیا کریں گے، ان کے جانشین تیری گود میں بھی پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے پردہ ہماری شناخت ہے۔ آج جو کہتی ہیں جناب پردہ پردہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو کٹھ ملا کی اصطلاح ہے۔ کچھ بولتی ہے جناب یہ دقیانوسیت ہے، کوئی کہتی ہے یہ زمانہ قدیم کی کہانیاں ہیں۔ جب قبر میں اتریں گے تو
تو اس وقت مرد کے لیے 3 چادریں، عورت کے لیے اسلام نے پھر بھی 5 چادریں رکھی ہیں اس وقت. اس کا کفن بھی الگ رکھا ہے اس لیے کہ وہ پردے کی چیز ہے. تو کیا کوئی عورت کہتی ہے کہ مجھے اسکرٹ میں دفن کر دیا جائے، میں بے پردہ قبر میں جانا چاہتی ہوں؟ اس وقت تو سب کہتے ہیں تنیاں بھی باندھ دی جائیں، اس وقت محارم قریب آ جائیں جو لحد میں اتاریں. تو اگر